زاہدہ باجی دبی دبی سے کچھ قبول کر لینے والی آواز میں بولی، نیم رضامند سی۔ کوکو شرمندہ سی ماں سے نظریں پھیر کر ایمن کو دیکھنے لگی۔ لے لو، اور پلیز کچھ منگواؤ کھانے کو تو مجھے بھی دینا، میرے سر میں درد ہے، اگر سر درد کی گولی بھی مل جائے یہ اور لے لو۔ اسے خیال آیا 100 روپے تو بہت ہی کم ہے۔ اس نے 100 کا دوسرا نوٹ بھی پہلے کے ساتھ ملایا تو کوکو اور بھی پریشان ہو گئی۔ لائیں جی، میں لے آتا ہوں۔ کیا کھائیں گی آپ؟ ٹکے، کباب، نان یا مرغ چھولے؟ ادھر سب کچھ ملتا ہے، یا بریانی لے آؤں؟ سلو نے کوکو کے نوٹ پکڑنے سے پہلے جھپٹ لیے تھے۔ ادھر آ میرے پاس، میں بتاتی ہوں کہ کیا منگوانا ہے۔ زاہدہ باجی نے پیڑھے کے نیچے پڑی سوٹی سے سلو کی پنڈلی کو اپنی طرف کھینچا تو وہ برا سا منہ بناتا اماں کی طرف مڑ گیا۔ 1 گھنٹے بعد کھانا مل گیا۔ گرم گرم چپاتی کے ساتھ چنے، شاید بازار سے منگوائے گئے تھے۔ پہلے لقمے پر ہی اس کی آنکھوں میں جیسے نئی روشنی اترنے لگی۔ ہر لقمہ اسے زندگی سے جینے، امید اور خواہش سے بھرپور زندگی کی امنگ جگا رہا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی کھا رہی تھی اور وہ پانچوں باہر بھی ایسے ہی سکون، ایسی خاموشی اور خوشی سرسرا رہی تھی، کسی جھگڑے، گالی گلوچ، دنگے کے بغیر۔ منیا ایمن کے سامنے بیٹھی بے صبری سے بڑے بڑے لقمے اپنے منہ سے بھی بڑے دونوں جبڑوں میں کھائی جا رہی تھی۔ یہ لوگ پہلے کیسے کھاتے ہوں گے، کہاں سے کھاتے ہوں گے، بغیر کسی معقول ذریعہ آمدنی کے بغیر؟ یہ لوگ جانوروں سے ہی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور شہریار ایسا انسان ہے جس کا ان سے خون کا رشتہ ہے، وہ انہیں شاید جانور بھی نہیں سمجھتا۔ یہ مکمل انسان ہے، مگر غربت کا ناکردہ جرم انہیں جانور بنا رہا ہے، شاید بنا بھی چکا ہے۔ کیا دولت خون کے رشتوں کو بھی بدل دیتی ہے؟ یہ ناقابل یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمن طاہر حفیظ، جبکہ تم خود، تمہاری اس جگہ موجودگی اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج تم دولت مند ہوتی، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دولت جائیداد چھوڑ گئے تو کیا اس شہریار کی جرت ہوتی؟ وہ تمہیں اپنی شرٹ پر پڑی گلت کی طرح جھاڑ کر چلا جاتا اور مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔ تم یوں گٹر کے کنارے پڑی ہوتی اگر تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ سوچو ذرا، کیسی کاٹ دار سوچ تھی کہ اسے کھانا کھانا ہی بھول گیا۔ تو کیا یہی وہ مضبوط سہارا تھا جس کے بارے میں ماما کا خیال تھا میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے بغیر میں کیسے سروائیو کر پاؤں گی؟ ایگزیکٹلی، یہی وہ سہارا تھا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں آج یہاں بے آسرا، بے یار و مددگار پڑی ہوں، جس کے نہ ہونے کے سبب خالہ بھی نے آنکھیں پھیری، گولڈی، بنٹی، دوسرے سارے فرینڈز میری زندگی کے منظر نامے سے یوں غائب نہ ہو جاتے، اور سب سے بڑھ کر شہریار، جس سے میں نے دل کا ہی نہیں زندگی کا بھی ناتا جوڑا تھا ہمیشہ کے لیے، محض کاغذ کے بے جان ٹکڑوں کے نہ ہونے کے سبب مجھے لات مار گیا۔ نہیں، شہریار مجھے صرف مفلس کلاش ہونے کے خیال سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اسے صرف غصہ آیا، ذہنی صدمہ، جیسے وہ شوق سے نکلے گا، ضرور آئے گا۔ ہمارا تعلق کوئی کچا دھاگا نہیں جسے توڑ دیا جائے۔ مجھے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ خود سے اسے کال کرنی چاہیے۔ وہ ضرور میرے بار بار کال کرنے سے اس وقتی صدمے سے نکل آئے گا۔ مجھے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کھانا پرے کر کے اپنا سیل ہاتھ میں لی شہریار کو کال کرنے لگی۔ اس کا موبائل آف تھا، اس نے مایوس ہو کر سیل کرسی پر رکھ دیا۔ سلو نے ایک نظر آگے ہو کر ایمن کو دیکھا، لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر سر جھکا کر کھانا کھانے لگا۔ ایمن کی وہ رات کانٹوں پر گزری، صرف بستر کی بے آرامی نہیں تھی، وہ نہ کبھی زمین پر سوئی تھی نہ سو سکتی تھی، زمین بھی ٹوٹی پھوٹی، جگہ جگہ گڑھے پڑے تھے۔ وہ مسحری کی کناری گٹھری سے بن کر پڑی رہی۔ مسحری بھی کھٹملوں کا پسندیدہ ٹھکانہ تھی۔ دوسرے بدن میں کھپتے ہوئے اس سال خوردہ مسحری کے اسپرنگ، روئی، فوم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میں اوپر بچھی اتنی گندی بدبودار شیٹ، اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ رات بھر وہ بار بار شہریار کے سیل پر ٹرائی کرتی رہی۔ اس کے دل نے جواس کے دھاگوں کو گرہ لگا لگا کر اپنے حساب سے بڑا مضبوط جوڑا تھا۔ جو رات بھیگتی جا رہی تھی، اس دھاگے گرہیں ڈھیلی پڑتی پڑتی اب بس کھلنے کو تھیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کے حوصلے کے بند بھی ٹوٹ جائیں گے۔ جو واقعی شہریار نہ آیا تو میں کیا کروں گی؟ ڈوبتی رات کے آخری پہر میں یہ سوال کسی سانپ کے پھن کی طرح لہرا کر اٹھا تھا، اور اسے لگا سارے بند ٹوٹ گئے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی چپکے چپکے بہت دیر تک بے آواز آنسوؤں سے روئی۔ وہ پانچوں اس کے ارد گرد فرش پر ادھر ادھر پھیلے، سمٹے، بے ہوش سو رہے تھے۔ شہریار کے نہ آنے کی وجہ سے دن کے مختلف اوقات میں ایک ایک کر کے اس بیمار سال خولدہ پنکھے کی کشش میں وہ کھنچے چلے آتے تھے۔ 6 افراد کے تنفس کے کمرے میں اچھی خاصی گھٹن سی ہو گئی تھی۔ رات بھر ان سوچوں بے آرامی سے لڑتے لڑتے وہ صبح کاذب کے قریب سو ہی گئی۔ یہ سونا غضب ہو گیا۔ وہ دن چڑھے اٹھی تھی جب سورج اوپر کے کناروں کو سلگاتا زوال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غسل خانے سے منہ ہاتھ دھو کر آنے کے بعد اس نے موبائل کی تلاش میں مسحری کا جائزہ لیا۔
اس کے دوپٹے کے نیچے اس کا پرس جھانک رہا تھا، رات بھر اس کے نیچے ہی دبا رہا تھا، موبائل شاید تکیے کے نیچے تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا، کچھ بھی نہیں تھا، بہت چھاننے پھٹکنے کو، کمرہ بہت بڑا بھی نہیں تھا، اس نے سب جگہ دیکھ لیا، سیل کہیں بھی نہیں تھا۔ پریشانی میں گھبرا کر باہر سے گزرتی مینا کو پکارا، پھر پوچھا۔ اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے، پھر سارے گھر میں ڈھنڈوریاں مچی۔ موبائل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ وہ روحان سی ہو کر کرسی پر ڈھہ گئی، اسے لگا اب وہ شہریار سے کبھی رابطہ نہیں کر سکے گی۔ کیا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ اس کے دھڑکتے دل نے انچاہا سوال پوچھا تو لگا کہ دل سینے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ امائی سلو کہاں ہے؟ کوکو کو خیال آیا تھا کام کی تلاش میں گیا ہے۔ زاہدہ باجی تھکن زدہ لہجے میں بولی، کام؟ مینا زور سے ہنسی، میری بھولی ماں، کام تو اسے مل گیا، اب نہیں آتا وہ رات سے پہلے۔ چھوٹا سا کچا امرود کچر کچر کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ زاہدہ باجی نے اپنی دھسی ہوئی آنکھیں اور سکیڑی۔ مطلب بتاؤں گی تو جوتا مارو گی، شام تک خود سمجھ جاؤ گی، آج کچھ پکے گا نہیں گھر میں۔ اسے صرف ایک ہی بات سوچتی تھی، اور شام تک ایمن سمیت سبھی کی سمجھ میں آ گیا سلو کس کام کی تلاش میں گیا ہوگا۔ ایمن کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ اٹھ کر مسہری کے نیچے گھسا سوٹ کیس کھینچ کر دیکھنے لگی۔ سوٹ کیس میں صرف کپڑے اور جوتے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کا وینٹی باکس جس میں اس نے اپنی چیک بک، ڈپازٹ بک، اے ٹی ایم کارڈ، دوسرے بینک ڈاکومنٹس اور اپنا آئی ڈی کارڈ، تعلیم سرٹیفکیٹ رکھے تھے، وہ باکس اس میں موجود نہیں تھا۔ خالہ بھی نے وہ باکس مجھے علیحدہ سے پکڑا دیا تھا کہ اسے احتیاط سے اپنے ساتھ رکھوں، اور میں نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ گاڑی سے شہریار کے ساتھ صرف اپنا یہ پرس اور سیل فون لے کر آئی تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد اس نے دیکھا تھا کہ مسہری کے پاس یہ سوٹ کیس پڑا تھا۔ شہریار کا سوٹ کیس، بیگ اور وہ باکس، تینوں چیزیں گاڑی میں تھیں۔ اب کیسے پوچھوں شہریار سے؟ سیل کے بغیر اس کا نمبر آف تھا، کبھی نہ کبھی وہ ملتا ہی۔ چیک بک، اے ٹی ایم کارڈ، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر تپتی دوپہر میں اکیلی تنہا کھڑی رہ گئی ہے۔ اس نے جھپٹ کر پرس اٹھایا اور کھول کے دیکھنے لگی۔ ہزار ہزار کے 8 نوٹ، ایک 500، 300، 100 کے نوٹ تھے، کل 8,800 روپے۔ اس نے بے قراری سے اپنے کانوں میں پڑے ٹاپس، گلے کی چین، ہاتھ کی دونوں انگوٹھیوں کو چھو کر دیکھا، پرس مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس کا کل اثاثہ اب یہی رہ گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے سوٹ کیس بند کر کے مسہری کے نیچے دھکیل دیا۔ بول، کدھر تھا سارا دن؟ کیا چرا کر بھاگا تھا جو یوں رات کے اندھیرے میں لوٹا ہے؟ بول نامراد، کہاں سے اس وقت آ رہا ہے؟ اندھیرے میں اسی طرح گٹھری بنی سود و زیاں کی جوڑ توڑ میں مگن تھی، جب آدھی رات کے سناٹے میں زاہدہ باجی کی پاٹ دار آواز اور برستی سوٹی کی للکار گونجنے لگی۔ میں کہاں گیا تھا؟ کام کی تلاش میں دوستوں کے ساتھ ذرا آتے ہوئے پھٹے پر بیٹھ گیا، اور کدھر جانا تھا مجھے؟ گھنٹے بھر کی تکرار، گالی گلوچ، مار پیٹ کے بعد وہ یہی کہتا رہا۔ اس کا لہجہ کچے چور کا سا تھا اور انداز ڈھٹائی والا۔ اندر لیٹی ایمن کو اس کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ سیل فون وہی لے کر گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنا دھیان باہر کے گولگپاڑے سے ہٹا لیا۔ اتنی تھوڑی سی رقم سے میں کیا کروں گی؟ آج کی رات تو کل سے بھی دشوار لگ رہی تھی۔ آج تو بستر کی بے آرامی، کھٹملوں کے کانٹے کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یا تو میں صبح ہوتے یہاں سے چلی جاؤں، یا… اس دوسرے یا کے بعد اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہریار اتنا خود غرض، اتنا بے حس نکلے گا، اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو ٹپکا اور گال کے نیچے رکھے ہاتھ میں پڑی سنگوٹھی میں جذب ہو گیا جو شہریار نے اسے پہنائی تھی۔ کیا دولت کے لیے اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ صرف دولت کے لیے؟ آج اگر میں دولت مند ہو جاؤں تو کیا وہ پلٹ آئے گا اور پھر سے دوبارہ کنگال ہو جاؤں، پھر چھوڑ جائے گا؟ ایسے کچے تعلق، ایسے بودے رشتے کے لیے کیا رونا جو کاغذ کے ٹکڑوں سے بندھا ہو، دولت جیسی ناپائیدار گارنٹی کے ساتھ مشروط ہو؟ میں اس کے لیے کیوں روؤں جو میرے لیے افسردہ بھی نہیں ہوگا؟ اسے معمولی سا پچھتاوا بھی نہیں ہوگا مجھے چھوڑ کر چلے جانے کا، ورنہ 30-32 گھنٹوں میں ضرور رابطہ کرتا۔ وہ ان راستوں سے واقف نہیں ہے، پلٹنا چاہتا تو آ بھی سکتا تھا، جو خود سے نہیں آنا چاہتا میں اس سے رابطے کے لیے کیوں مری جا رہی ہوں؟ اگر وہ ایسا چاہتا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں اب اس ظالم بے وفا کو یاد کر کے نہیں روں گی۔ میرے آنسو نہ تو اتنے فالتو ہیں اور نہ بیکار۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکلی۔ اندھیرے میں کوئی چیز اس کے ہاتھ پر گری تھی اور پھر کوئی اس کے پاس بیٹھا پھپک کر رونے لگا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اٹھ گئی۔ کون ہے؟ اس نے تاریک اندھیرے میں آنکھیں پھاڑی۔ میں ہوں، تمہاری مجرم گناہ گار، ہمیں معاف کر دینا۔ وہ بدبخت شاید بیچ آیا تمہارا فون، کہاں سے بھروں گی؟ پہلے ہی زندگی وبال بنی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ مسہری کی پٹی پر سر رکھے زمین پر بیٹھی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی زاہدہ باجی کو بدقت دیکھ پا رہی تھی۔
اس سے کوشش کے باوجود کچھ بولا نہیں گیا۔ بہت مارا ہے میں نے اسے، پر کیا فائدہ، وہ تو بیچ آیا۔ شہریار نہیں آیا؟ مجھے نہیں پتا تم دونوں کے بیچ کیا معاملہ ہے، پر اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو 100 بسم اللہ، یہ گھر تمہارا ہے، پر میرے بچے بڑے خبیث ہیں۔ سارا دن ایک ایک نوالے کے پیچھے کتوں کی طرح لڑتے، ایک دوسرے کو کاٹتے، نوچتے، گالیاں بکتے ہیں۔ تمہارے شایان شان نہیں ہے یہ ماحول، پر کیا کروں، انہوں نے بھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آنکھ کھول لی، بھوک ننگ دیکھی، ایک ایک دانے کے لیے لڑیں گے بس۔ اگر تمہیں نہیں رہنا ہے تو اپنی چیزوں کی راکھی خود ہی کر لینا، اگر جانا ہے۔ شہریار کو نہ بتانا کہ سلو تمہارا فون بیچ آیا، پہلے ان سے اتنی نفرت کرتا ہے، ایک بار آیا تھا اور سلو نے اس کے پرس سے 10 روپے چرا لیے تھے۔ اس نے اتنا مارا تھا بچے کو، ساری کوٹری کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کیا کروں؟ جب کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو اس پر اتر آتے ہیں۔ میری حالت تمہارے سامنے، کہاں تک بھاگوں ان کے پیچھے، خود اپنی سانسیں نامعلوم کیسے چل رہی ہیں۔ آج آنکھیں بند ہو، آج یہ سڑکوں فٹ پاتھوں پر آ جائیں، غنڈے موالی بن جائیں، اور اب تک آ بھی چکے ہوتے اگر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ میں تمہاری تھوڑی بہت رقم کچھ مرحلے میں بھر دوں گی۔ ایمن کی چپ پر لجاجت سے پھر ہاتھ جوڑتے بولی۔ ایمن تو پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ وہ کتنے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو رو رہی تھی، وہ دکھ جو کسی کو نظر بھی نہیں آتے، اور یہ جو اتنے بڑے بڑے المیے چلتے پھرتے جیتے جاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان پر تو دہاڑے مار مار کر رونا چاہیے۔ یہ گوشت کا پہاڑ سی عورت، یہ بھوک کے ننگے لڑتے جھگڑتے بچے، اپنے بنیادی حقوق سے محروم، ایک دوسرے کو نوچیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ آپ سو جائیں جا کر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ہاتھ باندھے معافی کی منتظر بیٹھی تھی۔ ایمن آہستگی سے کہہ کر وہیں دوہری ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب اپنے دکھوں کے لیے نہیں، اپنی بے سائبانی، تنہائی، شہریار کی جدائی، بے وفائی کے دکھوں پر نہیں، اپنے ارد گرد پڑے ان 5 المیوں کے لیے اس کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ اگلی صبح وہ خود میں عجیب سا بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ کتنے میں بیچا ہے تم نے وہ سیٹ؟ بولو۔ وہ بیرونی کمرے کے وسط میں سوئے سلیمان پر جھکی خوفناک تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ سلو کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں ایسا خوف و ہراس تھا جیسے ایمن ابھی سے مارنے کے لیے پل پڑے گی۔ اپنی لمڈھینگ ٹانگوں اور تختہ جسم کو سکیڑتے ہوئے خوف زدہ سا پرے کھسکنے لگا۔ بولو، کتنے میں بیچ کر آئے ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ زور سے غرا کر اس کی طرف لپکی، اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اب گھٹنے سکیڑے اٹھ بیٹھا تھا اور اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بولو، گھونگے ہو گئے ہو، کتنے پیسے لیے تھے بیچ کر؟ اس نے جھٹکے سے اس کا گریبان کھینچا، اسے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اوپر اٹھا کر روک لیا۔ زاہدہ باجی شور سن کر گھسٹتی ہوئی غسل خانے سے نکلی، بیرونی کمرے میں آ گئیں۔ منیا اور جگنو بھی آنکھوں میں ڈھیر و حیرت اور خوف لیے ایمن اور سلو کو دیکھ رہے تھے۔ بولو، ورنہ اتنا ماروں گی کہ یاد کرو گے کتنے میں دے کر آئے ہو۔ نہ جانے کیسے اس کی آواز میں اتنا جلال اتر آیا تھا۔ 500 روپے میں، وہ گھگیا کر بولا۔ ایمن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور اس کے گریبان پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ صرف 500 روپے میں؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ سلو نے موقع غنیمت جانا اور جست بھر کر کمرے سے باہر چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ ارے رکو پاگل بے وقوف لڑکے، مجھ سے 500 لے جاؤ، 1000 روپے میں وہ سیٹ مجھے لا دو۔ سنو، رکو۔ وہ دیوانہ واری اس کے پیچھے چلاتے ہوئے لپکی۔ اتنی دیر میں سیڑھیاں اتر کر فرار ہو چکا تھا۔ مائی گاڈ، اتنا بے وقوف گدھا نکلا یہ! امپاسبل، ناقابل یقین! میرا 15,000 کا سیٹ اور 500 روپے میں! مائی گاڈ! وحشت بھرے انداز میں اپنے بال نوچنے کو تھی۔ کیا ہوا؟ زاہدہ باجی اس کے انداز دیکھتے ہوئے ڈر کر بولی۔ کچھ نہیں، احمق پاگل بھاگ گیا۔ جگنو سنو، اسے بلا کر لاؤ۔ منت سے لالچ دے کر جیسے بھی اسے بلا کر لاؤ، مجھے وہ سیٹ چاہیے۔ اس میں میرے اتنے اہم نمبرز فیڈ ہیں اور جاؤ نا۔ وہ جگنو کو گمسم کھڑے دیکھ کر زور سے چیخی تو سرپٹ بھاگ گیا۔ وہ کہیں بھی نہیں ہے، سارے میں ڈھونڈ کر آیا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے قیامت خیز انتظار کے بعد جگنو ناکام لوٹا تھا۔ ایمن تعصب بھرے انداز میں ہاتھ ملنے لگی۔ منیا، آٹا گوندے تانچتا تو بنا دوں تم سب کو، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس کرم جلے نے، پتہ نہیں اللہ نے انہیں پیدا کیوں کر دیا۔ جیتے جاگتے ایسے منحوس مالوں کے ساتھ زندہ ہیں، مجھے جیتے جی قبر میں اتار رہے، موت بھی ہم جیسوں کے لیے عیاشی ہوگی۔ وہ نمناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ایمن کو شرمندگی سی ہوئی، ذرا آرام سے سلو سے پوچھ لیتی، ذرا طریقے سے، تو شاید وہ اس طرح ڈر کر نہ بھاگتا۔ شہریار کے اور اس کے طریقے میں بھلا کیا فرق ہوا؟ اسے ندامت سی ہونے لگی۔ اور میں احمق جو اس سے کہہ رہی ہوں 500 اور لے جاؤ اور سیٹ لے آؤ، بھلا جس نے وہ قیمتی سیٹ 500 میں اس سے ہتھیا لیا، وہ بھلا اسے دوبارہ واپس کرے گا؟ الٹا دیے ہوئے 500 بھی ہاتھ دھونے تھے۔ بڑی دیر بعد اسے سامنے کی بات سوجھی تھی۔
गरम चपाती के साथ ज़रा सा अचार का मसाला और एक लसूड़ा था। इसने कभी ऐसा नाश्ता नहीं किया था। कितनी देर चंगेर सामने रखे इसे देखती रही, फिर बेदिल इसे 2-3 लुक़मे लेकर बाकी मुनिया को दे दिया। इसका कल का दिया हुआ 200 रुपया चल रहा था, जो सबको रोटी तो मिल रही थी, गाली गलोच थी, न चीखो पुकार न मार कुटाई। खाने के बाद मुनिया भी कोको और जाहिदा बाजी के साथ शराफत से बैठकर लिफाफे बनाने लगी। जुगनू भी कुछ देर इनके साथ बैठा रहा, फिर उठकर इधर उधर फिरने लगा। तुम स्कूल नहीं जाते? कमरे में आए तो ऐमन यूं ही पूछने लगी। जाता हूँ, आज छुट्टी थी। वो झिझक कर बोला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। और कोको? 7वीं में। वो अब आराम से बातें कर रहा था। मुनिया स्कूल नहीं जाती? नहीं, इसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है? बहुत ज़्यादा। अपनी फैली फैली से आंखें और भी फैला कर बोला। पर क्या? इम्तहानों के बाद अम्मा मुझे फैयाज चचा की दुकान पर बिजली का काम सीखने के लिए डाल देगी। वहाँ तो मैं अभी भी किसी किसी दिन जाता हूँ, पर काम सीखना भी शुरू नहीं किया। तो तुम अम्मा से कहो तुमने पढ़ना है, अभी काम नहीं सीखना। फैयाज चाचा मुझे दिहाड़ी पर रखेगा। जब तक काम सीखूंगा तो 20 रुपये रोज़ाना, थोड़ा और काम सीख लूँगा तो 40 कर देगा। और 2-3 सालों में 60-70 रुपये दिहाड़ी कम नहीं, अच्छे भले हैं, फिर काम भी आ जाएगा। तो अम्मा कह रही थी कोई खोखा बिजली की चीज़ों को खुलवा देगी। वो बड़े मुदब्बिराना अंदाज में अपने मुस्तकबिल की मुमकिन तस्वीर कशी कर रहा था। ऐमन को ये बातें सुनना कितना अजीब लग रहा था। इस उम्र में तो इसे रोटी का खर्चे का मफहूम भी शायद नहीं आता था। भला इस सल्लू कहाँ गया होगा? इसने 500 रुपये का क्या किया होगा? वो इसका ध्यान हटाने की गर्ज से मौजू बदल कर बोली। वो बॉबी की दुकान पर शर्तें लगा कर ब्लेड खेलता है। वीडियो गेम्स का पागलपन जैसा शौक है इसका। पीछे मुड़कर देखते हुए ज़रा सा आगे हुआ। थोड़ा चर्स का नशा भी करने लगा है, साथ किसी और चीज़ का भी। नासिर और टॉमी के साथ सिगरेट भी खूब पीता है। ऐमन के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। गोया 1-2 साल में सल्लू पूरी मुजरिमाना जहनियत के साथ जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन सकता था। और ये तीनों? इसने तासुब भरी नज़रों से जुगनू को और मुनिया की तरफ देखा। ये तीनों भी अंधेरी राहों में खो जाएं और इनकी माँ बीमारियों के पोट किसी भी लम्हे तमाम हो सकती है। जो इन तीनों चारों का हाथ पकड़ने, ख्याल करने, मार पीट कर सुधारने की नाकाम कोशिश करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कोई भी नहीं। इसकी नज़रों में शहरियार का वजीद दराज सरापा आ गया, जिसे अपनी ऐश भरी ज़िंदगी के सिवा और किसी से कोई गर्ज ही नहीं। क्या इससे कोई उम्मीद रखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। आप इधर कितने दिन रहेंगी? ऐमन के बेतकल्लुफ़ बात करने से शायद इसकी झिझक कम हुई थी। वो बोला, कितने दिन रहूं? वो उल्टा इससे पूछने लगी तो गड़बड़ा गया, फिर कंधे उचकाकर मुस्कुराने लगा। इस बच्चे की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, और शायद इसे किसी बच्चे की मुस्कुराहट को यूँ करीब से देखने का मौका भी तो पहली बार मिला था। तुम इस तरह मुस्कुराते अच्छे लगते हो। कौन सा खेल पसंद है तुम्हें? ऐमन की नज़रें इसकी फटी पुरानी रंग उड़ी शर्ट और खाकी नेकर से ऊपर मासूम चेहरे पर फैली फैली आँखों और छप दिखाती मुस्कुराहट पर टिक गई। खेल? वो चंबे से बोला, कोई भी नहीं। मामू आएंगे तो आप चली जाएंगी? लम्हा भर बाद बोला तो वो जवाब दिए बगैर मुस्कुराने लगी। फिर तो मामू कभी ना आए। बहुत आहिस्तगी से लबों में बोला था। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं, तेज़ी से बोला। जुगनू इधर आ। अंदर बैठा क्या बातें मठार रहा है? जाहिदा बाजी की आवाज़ पर दोनों चौंके। मैं जाऊं जी? इजाज़त तलब अंदाज में बोला। फर्मा बलदारी से इसकी तरफ देखता ऐमन को बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया। इसने सर हिला दिया। वो हाथ फैलाता और बाहर निकल गया। ये बच्चा इसे थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा प्यार, बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतें मिल जाएं तो क्या क्या नहीं बन सकता। इसका जहन किसी और ही लाइन पर सोच रहा था। बेचैन सी होकर खड़ी हो गई और गुसल खाने की बैरूनी दीवार की मुडेर से नीचे इस पतली अंधेरी गली में देखने लगी। आगे को सर करके इसने आसमान देखने की कोशिश की। जितने दिनों से वो इधर थी आसमान तो कहीं नज़र ही नहीं आया था। आसमान बारीक रोशनी की लकीर की सूरत में नज़र आया। वो थक कर अंदर आ गई। यहाँ से निकल कर मैं किसी हॉस्टल में चली जाऊँ, एक मुनासिब तर्ज़ रिहाइश मैसर हो सकता है। और इसके बाद जाने, अगर जॉब मिलने में बहुत दिन लग गए तो ये जो थोड़ी जमा पूंजी है ये हॉस्टल के अखराजात में उठ जाएगी। क्या मैं इन हालात को मुकद्दर जानकर सब्र कर लूँ? और नसीब, मेरे नसीब की भी तो यही साजिश है, बल्कि शायद मुझे चैलेंज किया जा रहा है। बैंक अकाउंट का सहारा भी गया, मोबाइल भी, घर भी, यानी ज़ीरो, सिफर से स्टार्ट। मुझे गोया आजमाया जा रहा है। तकदीर मेरा ट्रायल करने पर तुली हुई है, तो मुझे भी ख़ुद को आजमाना चाहिए। मुझे अपनी ज़ात के मजबूत सहारे को थाम कर मुश्किलात भरी ज़िंदगी के अंधे कुएं में छलांग लगा देनी चाहिए। और पापा भी तो यही कहते थे, मुझे इतना बहादुर होना चाहिए।
کہ میں اپنے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ کروں. مجھے ایک بار خود پر بھروسہ کر کے دیکھنا تو چاہیے. وہ سب کچھ جو میرا نہیں تھا مجھ سے چھینا جا چکا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میں خود سے کیا کچھ اپنے لیے کر سکتی ہوں. اپنے لیے نہ صحیح، مگر ان ضائع ہوتی برباد ہوتی 5 زندگیوں کے لیے مجھے اپنی خام یا خوابیدہ صلاحیتوں کو آزمانا تو چاہیے. یوں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر مایوس بے دم ہو کر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا پتہ تو ان 3-4 دنوں میں چل ہی گیا ہے. صرف ایک رات شہریار احمد، میں صرف ایک رات تمہارے پلٹنے کا انتظار کروں گی، اور کل کی صبح ایک پرجوش پرعزم ایمن کو اس میدان کارزار میں اترتے ہوئے دیکھے گی. اس کے پورے بدن میں نئی توانائی کی چنگاریاں سی دوڑنے لگیں. وہ اس مختصر سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلے جا رہی تھی. چلو اپنی زندگی کا تو جو حشر ہوا سو ہوا. اگر میں ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں، کچھ بہتری لا سکوں تو شاید مجھے خوشی اطمینان قلب مل ہی جائے گا. وہ جو کہتے ہیں دوسروں کے دکھ بانٹنے سے راحت ملتی ہے، مجھے اس مقولے کو آزمانا چاہیے. یہ کس طرح لفافے بناتے ہیں، میں بھی بناؤں؟ اگلے پل ان تینوں ماں بیٹیوں کے پاس بیٹھی ڈائریکٹری کے پھٹے ہوئے کاغذ ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی. ان تینوں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں تھم گئے. نہیں ایمن، تم نہیں کر سکتی. اور کیوں کرو، ہم کر لیں گے نا، تم اندر جا کر آرام کرو. وہ بزائدہ باجی گھبرا گئیں. آرام کروں؟ میں کیا بیمار ہوں ہر وقت آرام کروں؟ وہ چڑ کر بولی. اسے رات گزارنے کا انتظار تھا. ایک پورا دن، ایک پوری رات شہریار کے انتظار کی آخری حجت تمام کرنی تھی، اور اس انتظار کو تکلیف دہ بنانے کے بجائے وہ کسی کام میں گزارنا چاہتی تھی. اسی لیے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. منیا اور کوکو بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں. یہ چہرے اتنے بھی بدصورت نہیں کہ ان سے صرف نفرت ہی کی جائے. وہ ان دونوں کو دیکھتے مسکرا رہی تھی، اور اس کی انگلیاں لئی کے ڈبے سے لئی ٹٹول رہی تھی. اس کا رات بھر کا انتظار بے ثمر رہا. شہریار کو نہ آنا تھا، نہ آیا. صبح کو سورج طلوع ہوتے اس کی ساری خوش فہمی، ساری خوشگمانی اور اس خفیف سی محبت کے سارے آثار گم ہوتے چلے گئے. تو وہ نہیں آیا، اور شاید کبھی نہ آئے. یہ الفاظ وہ دل میں دہرانا بھی نہیں چاہتی تھی. اس کے اتنے گھٹیا گرے ہوئے انداز محض پیسے کے لیے ایمن سے محبت کا ڈھونگ رچانے، پھر شادی کے بعد یوں لات مار جانا ہی اس سے نفرت کرنے کے لیے کافی تھا. مگر جہاں اس کی ساری خوشگمانی ہوا ہوئی، وہیں اندر ہی اندر کہیں شہریار کی روٹھی ہوئی محبت اپنے قدم جما کر بیٹھ گئی. شاید میری خطا ہو، میری غلطی. میں ٹھیک طرح سے اسے حقیقت بتا نہیں سکی. جو وہ اپنے خوابوں کا تراش تھا میرے ساتھ اتنا آگے نکل آیا کہ قانونی دستاویز پر دستخط کر کے مجھے اپنا بنا بیٹھا. اور خوابوں کو تراشنا، ان کو تلاشنا یقیناً قابل مذمت ہے، نہ قابل نفرت. سو مجھے تم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. مامی، ناشتہ کر لیں. ایک بالکل اجنبی سے تعلق سے کسی نے اسے پکارا. شہریار کے تعلق سے. اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا. کوکو اس کے آگے پلیٹ رکھ رہی تھی، کل کی طرح ایک سوکھی چپاتی اور کٹوری میں تھوڑا سا دہی. تم آج اسکول نہیں گئی؟ اس نے پلیٹ کو سرسری نظر دیکھ کر کوکو سے پوچھا. اماں کی طبیعت اچھی نہیں، دوسرے میرے پاس سائنس کی کتاب اور کاپی نہیں. 3 دن سے سائنس ٹیچر مجھے سزا کے طور پر کلاس سے نکال دیتی ہے، اس لیے آج میں گئی نہیں. وہ ہلدی جیسی رنگت والی لم ڈھینگ سی کمزور پتلی دبلی لڑکی تھی، منیا کے برعکس دھیمی آواز میں بولنے والی. اور جگنو کیا اسکول؟ ہاں وہ تو گیا ہے. آپ چائے پئیں گی؟ موڑنے لگی. نہیں. اور منیا اسکول کیوں نہیں جاتی؟ اسے پڑھنے کا شوق نہیں. وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولی. سلو گھر آ گیا رات کو؟ نہیں. وہ رنجیدہ سی آواز میں بولی. اس نے کتنی کلاسیں پڑھی ہیں؟ 3ری جماعت میں تھا جب اماں نے اسے کام سیکھنے پر ڈال دیا تھا. وہ جواب دے کر رکی نہیں، باہر نکل گئی. ایمن نے آدھی روٹی دہی کے ساتھ کھا کر پلیٹ اٹھائی اور باہر نکل آئی. زاہدہ باجی چارپائی پر سر باندھے لیٹی تھی. ایمن ان کا پیڑا گھسیٹ کر چارپائی کے پاس بیٹھ گئی. لفافے بناتی کوکو نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا. منیا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی. ہیں؟ ہاں بولو. کھایا کچھ؟ جی یہ گھر، میرا مطلب یہ کس کے نام ہے؟ اس کا سوال شاید اتنا خوفناک تھا کہ ان کا رنگ یکلخت اڑ گیا. کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ ہکلا کر بولی. کیا ہم اسے بیچ نہیں سکتے؟ اس نے ہم پر زور دے کر کہا. انہوں نے نفی میں سر ہلایا. یہ گھر شہریار کے نام ہے، رجسٹری وغیرہ سب ابا نے اسی کے نام پر کیا تھا. پھر یہاں سے جانے کے بعد برسوں اس نے خبر نہیں لی. اور ان بچوں بیماری کے ساتھ جب کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا، صرف بھیک مانگنے کی کسر رہ گئی تھی، بلکہ مہینے میں کئی بار تو یہاں کے مختلف گھروں سے بچا کھچا خراب ٹھیک کھانا آتا، تو ہماری حالت بھکاریوں سے بھی بدتر ہوتی. پھر میرے رشتے کے چچا نے رجسٹری کہیں گروی رکھوا دی تھی. اوپر 2 چھتی پر رکھی پیٹی میں سے پرانے لحاف نکالتے ہوئے رجسٹری ملی تھی مجھے. وہ شہریار کے نام تھی.
میں اسے کسی بھی طرح بیچنے کی مختار بھی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے رجسٹری کہیں گروی رکھوا کر مجھے اس زمانے میں 15,000 روپے لا دیے۔ سال 1.5 ان روپوں کے بل پر گزرے، اگرچہ اس دوران میں نے چھوٹے موٹے کام کرنے کی بھی کوشش کی۔ نیچے کٹری کے دروازے پر سلوں کو چھاپا لگا کر دیا، کبھی شکرکندی کا، کبھی بسکٹ، ٹافیاں، 2 روپے والے بچوں کے کھلونے، مگر سب کا نتیجہ پیسے کا ضیاع نکلا۔ سلو کام تو کرتا ہے، پیسے کا سنبھالنا اسے نہیں آتا، گھاٹا، نقصان اور کام ٹھپ۔ پھر وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، چاچا کا انتقال ہو گیا۔ وہ رجسٹری کس کے پاس گروی رکھوا گئے تھے، کئی طرح سے پتہ کروانے کی کوشش کی، سال بھر پہلے پتہ چلا چاچا کے کوئی دوست تھے، اب وہ 15,000 پر سود لگا کر 80-90 ہزار روپیہ بنا چکے ہیں۔ اگلے سال تک جگہ خالی کرنے یا رقم ادا کرنے کا ان کا پیغام اسی مہینے آیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے کدھر جاؤں، اور نہ جاؤں تو رقم کیسے ادا کروں۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائیں، ایمن چپ سی بیٹھی رہ گئی۔ آپ نے شہریار سے ذکر کیا؟ اسے اپنے سوال کی بے وقتی کا علم تھا، پھر بھی پوچھ بیٹھی۔ مجھ سے بات کرنا، میری طرف دیکھنا کب پسند کرتا ہے، جو اتنا لمبا چوڑا فضول قصہ مجھ سے سنتا؟ سی بھر کر بولی۔ کوکو یہاں کوئی قریبی انگلش میڈیم اسکول ہے؟ سر جھکا کر لفافے جوڑتی کوکو سے بولی تو اس نے سر اٹھا کر اسے چمبے سے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ مجھے وہاں لے چلو گی؟ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے مصروف رہنا اچھا ہے۔ وہ یوں اپنائیت سے کوکو سے بات کر رہی تھی جیسے مدتوں سے اس گھر میں رہتی چلی آ رہی ہو۔ کیوں؟ اللہ خیر کرے، ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے؟ شہریار تمہیں یہاں کیوں رکھنے لگا؟ اسے تو خود یہاں رہنا پسند نہیں، نوکری کرنے کا فائدہ؟ زاہدہ باجی اٹھ کر بیٹھی تو چارپائی نے خوب چوں چوں کر کے دہائی دی۔ مجھے شاید ابھی کچھ مہینے ادھر ہی رہنا پڑے، وہ نظریں چرا کر بولی۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ وہ اپنی اندر کو دھسی آنکھیں چندھیا کر بولی۔ یوں ہی۔ کوشش کے باوجود وہ سچ ہی نہ بول سکی، اس کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ چلو کوکو چلیں پھر، وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے کوکو سے بولی تو کچھ حیران سی اس کی طرف، پھر اجازت طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اور سلو کو پیغام بھجوا دیں، وہ گھر آ جائے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی، وہ کہہ کر اندر آ گئی۔ سوٹ کیس سے بلیک جینز اور گرے کرتا نکال کر دیکھنے لگی۔ ان کپڑوں کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو کوکو پیلی سی اوڑھنی اچھی طرح لیے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کچھ یہی کیفیت زاہدہ باجی کی بھی تھی۔ چلیں تمہاری سائنس کی بک اور کاپی بھی لے لیں گے، وہ پرس کندھے پر ڈال کر آگے چل دی۔ دروازے میں داخل ہوتی منیا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، پھر متعجب سی ہو کر ایمن کو دیکھنے لگی۔ ایمن اپنی دھن میں تھی، اس کی نظروں کی حیرت نوٹ کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ مامی، مامی، کوکو آہستہ سے پکارتی اس کے پیچھے آئی۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں نا؟ ہاں ہاں اچھا ہے، وہ سر ہلا کر بولی۔ اسکول یہاں سے کتنی دور ہے؟ 2-3 ہے، زیادہ دور بھی نہیں۔ اب وہ دونوں احاطے میں آ گئی تھیں۔ سبزی کی ریڑھی سے سبزی خریدتی 3 عورتیں اور سبزی والا پہلے تو منہ کھولے ایمن کو دیکھتے رہ گئے، پھر معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا اور مسکرانے لگے۔ اے کوکو، یہ منڈا لڑکا کون ہے؟ خالہ بطول نے کوکو کو آواز لگائی، جسے وہ انسنی کر کے ایمن کے ساتھ جا ملی۔ او بلے بھائی بلے، فوجاں کتھوں آ رہی ہیں؟ پتہ نہیں پیچھے سے کون من چلا تھا جس نے بلند آواز میں نعرہ زنی کی تھی۔ پھر راستے میں جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہیں، مختلف آوازیں، فکرے، شوق سیٹیاں بجنے لگیں۔ پہلے تو ایمن ان چپتی نظروں پیچھا کرتی آوازوں کو نظر انداز کرتی رہی، مگر پھر پاس سے گزرتے 1-2 لڑکوں نے باقاعدہ اس کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی تو وہ آگ بگولا ہی ہو گئی۔ اسٹوپٹ، اندھے ہو یا کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی؟ ٹکر سے بچتے ہوئے زور سے چلائی تھی۔ کوکو نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچنے لگی۔ مامی چلیں نا یہاں سے پلیز۔ ماشاء اللہ کیا چال ہے اور کیا چلن ہے، وہ دونوں مسلسل ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ مامی واپس چلیں؟ ہرگز نہیں، میں ان سے ڈرتی نہیں کہ بھاگ جاؤں، چلو تم، وہ ڈٹ کر بولی۔ آگے چوک میں پولیس کا کوئی بھی آدمی ہوگا نا، دیکھنا کیا درگت بنواتی ہوں، اس کی ساری لوفری نکل جائے گی۔ گردن موڑ کر ان آوارہ لڑکوں کو دھمکاتی ہوئی بولی تو دونوں ڈھٹائی سے ہنسنے لگے اور اشارے کرنے لگے۔ مامی ایک یہ اسکول ہے، کوکو اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے چھوٹی سی گلی کے اندر دائیں طرف بنے دروازے کی طرف لے کر بڑھی۔ اسکول کی پرنسپل شکل سے اور حلیے سے نہ تو ہائیلی کوالیفائڈ لگ رہی تھی نہ ماڈرن، بلکہ ایمن کو وہ پیچھے آتے آوازیں کستے جاہل لڑکوں کی جیسی لگ رہی تھی، جو اس کا لباس دیکھتے ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یا آپ اسکول میں جاب کرنے آئی ہیں یا کسی شاپ میں؟ بلکہ اس کے لیے بھی کوئی گارنٹی یا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں۔
उन्होंने जब ये सुना कि वो जॉब करना चाहती है, सुनते ही प्रिंसिपल गोया अपनी सीट से उछल पड़ी। सॉरी, मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। यूँ भी हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं। आखिर में इसने रुखाई से ठेंगा दिखाया तो अमन जो खासियत ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी एकदम गुस्से में आ गई। बाय द वे, आपके पास कौन सी डिग्री है, जहालत की या मिसबिहेव में मास्टर की? और आपका इस सड़ा हुआ स्कूल, इसमें अगर कोई वैकेंसी नाम की चीज़ होती भी तो मैं एक्सेप्ट ना करती। गो टू हेल। इसने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी और कुर्सी को ठोकर मारती बाहर निकल आई। कुक्कू तो प्रिंसिपल का लाल भभूका चेहरा देखकर पहले ही डर कर बाहर भाग आई थी। बकिया स्कूलों में भी इसी से मिलती जुलती सूरत हाल पेश आई। अलबत्ता चौथे स्कूल के अधेड़ उम्र प्रिंसिपल ने इससे इंग्लिश का एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करवाने और 2-3 मौज़ूआत पर चंद लाइन सुनकर थोड़ी देर को चुप साध ली। वो तो इधर भी नाकामी ही समझ रही थी कि प्रिंसिपल के मुंह से बिल्कुल उलट अल्फाज निकले थे। ठीक है, हम आपको ट्रायल बेस पर रख लेते हैं। 15 दिनों का ट्रायल होगा, इसके बाद हम कोई फ़ाइनल फ़ैसला आपके बारे में करेंगे। वो संजीदगी से कह रहा था और वो बेयकीन सी इसे देख रही थी। और पे के बारे में आपका क्या कहेंगे? इसका मुद्दा नौकरी नहीं, तनख्वाह थी। सो तसल्ली करना ज़रूरी था। शायद उनका इरादा भी तनख्वाह वगैरह देने का नहीं था। इसका सवाल सुनकर सर हिलाने लगे। ओके, अगर आप ट्रायल में कामयाब रहीं तो स्टार्ट में आपको 1500 रुपये देंगे। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखकर बढ़ा भी सकते हैं। ये तो बहुत कम है। वो मायूस सी हो गई। ना आपके पास कोई सनद है, ना डिग्री है, ना तजर्बा। इसके बावजूद हम आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वरना तो शायद कोई रखे भी नहीं। प्रिंसिपल की बात पर वो धीरे से थैंक यू कहती बाहर निकल आई। चलो घर के राशन का कुछ सामान ख़रीद लेते हैं और तुम्हारी किताबें। बाहर निकलते हल्की फुल्की सी होकर बोली, इस वक्त ये मामूली जॉब भी गनीमत थी। नहीं मामी, अभी मैं थक गई हूँ, शाम में या कल आ जाएंगे। कुक्कू ने तो वापसी पर दौड़े लगा दी। अच्छा आहिस्ता तो चलो, मुझसे इन ऊँचे नीचे रस्तों पर इतना तेज़ नहीं चला जाता। और कुक्कू का ध्यान इर्द गिर्द आते जाते दुकानों पर बैठे लोगों की तरफ था, जो अमन का लिबास देखते ही पहले चौकन्ने से हो जाते। दूसरे पल उनकी नज़रों का अंदाज ही बदल जाता। वह जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। सो अमन का हाथ पकड़े खींचती हुई इसे साथ लिए जा रही थी। वो 15 दिन तो क्या 5 दिन भी नहीं गुजार सकी। इस तरह ज़िंदगी गुजारना इसका अपना मुंतखब करता। सो वो इसे किसी भी वक्त सर से उतार कर फेंक सकती थी। जैसे तीसरे दिन वो इस नौकरी को सर से उतार कर फेंक आई। पहले दिन जब वो कुक्कू के साथ इंटरव्यू के लिए जीन्स पहन कर आई थी, स्कूल के बच्चों ने इसे देख रखा था। और बच्चे भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते, जिससे बड़े जो गलियों में आवाज़ें शौक़ फ़िक्रे कसते रहते थे। टीचर, आप पैंट पहन कर क्यों नहीं आई? पहले दिन पहले पीरियड में अमन ने जिस मासूम सूरत भोले भाले से बच्चे को पास आने पर गाल थपथपा कर प्यार किया, इसी ने आंखें मटका कर सवाल किया तो पल भर को परेशान सी खड़ी रह गई। मिस ईमान से क्या ज़बरदस्त लग रही थी। पहले बच्चे से भी निस्बतन भोला दिखने वाला बच्चा जिस अंदाज और स्टाइल में बोला तो अमन को लगा इसके 14 क्या सारे के सारे तबक रोशन हो गए। शट अप। ले दे के इसके पास उनका बचगाना बेहुदा तरीन सवालों का जवाब ये डांट ही बचती थी। और इस डांट का बदला पूरी क्लास ने 3 घंटों में खूब लिया कि ब्रेक तक इसका सर फटने के करीब हो गया। इंतहाई बदतमीज़, मुँह फट, शोर करने वाले, लड़ने भिड़ने, ऊंची आवाज़ में गालियाँ बकते बच्चों ने इसे हवास बाख्ता सा कर दिया। इन्हें डांटते डपटते, सीट पर बिठाते, झिड़कते घुरकते और 2-3 को थप्पड़ लगाती इससे अंदाज़ा हो गया कम अज़ कम टीचरिंग इसके बस का प्रोफेशन नहीं। अगली सुबह वो फिर भी ख़ुद को ज़रा तैयार श्यार करके थोड़ी सी मुतहम्मल मिजाज बनाकर क्लासरूम तक अपने आप को लाई थी। जैसे इसने अपनी कॉल सुनने के लिए अपना पर्स जो इसने आती टेबल पर रखा था इसे खोला, इतना मोटा हरे मटियाले रंग का मेंढक फुदक कर इसके हाथ पर आ बैठा और इसकी चीखों से सारा स्कूल थर्रा उठा। उस रोज़ प्रिंसिपल ने सारी क्लास को दिन भर में धूप में खड़ा किए रखा। इसी के नाजुक दिल को रहम आया और प्रिंसिपल से दरख्वास्त करके इन्हें क्लास में ले आई, मगर ना वो बच्चे ना वो क्लास किसी किस्म के रहम के काबिल थी। इसका एहसास इसे अगली सुबह अपनी चेयर पर बैठते ही हो गया। छोटा सा बिल्ली का बच्चा कुशन के नीचे इसके बैठते ही नहीफ आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगा। पहले तो अमन को समझ में नहीं आई ये आवाज़ कहाँ से आई है। जब समझ में आई तो वो डर के मारे क्लास के दरवाजे पर खड़ी थी और सारी क्लास तालियां पीटती, हंसी रोकती, पेट दबाती इसके खौफज़दा चेहरे का मजाक उड़ा रही थी। और वो अपने धक धक धड़कते दिल को संभालती वहशत ज़दा सी प्रिंसिपल के ऑफिस का तो क्या रुख करती। स्कूल के बैरूनी दरवाजे से ही निकल गई और दोबारा इस तरफ का रुख नहीं किया। यकीनन ये मसाइल का हल नहीं था, मगर इस मामले ने तो इसके हौसले ही तोड़ कर रख दिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। सर हाथों में जकड़ घंटों एक ही जगह पर बैठी रहती।
आखिर मैं इधर क्यों बैठी हूँ, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती जैसे वो चला गया मुझे छोड़कर, बगैर मेरा एहसास मेरा ख्याल किए। इस एक ख्याल पे आकर सारी सोचें ठिठक जाती थी। कुक्को और मुन्निया गुसल खाने के बाहर बने छोटे से कमरे में मैले कपड़ों का ढेर धो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दोनों कमरों के लंबे बांस के मुंह पर कपड़ा बांध कर जाले उतारे थे। दीवारें झाड़ू से रगड़ रगड़ कर साफ की थी। मसहरी के नीचे से गंद गलत का ढेर निकाला था। फर्श धोए थे, उनके गढ़ों में जमा होने वाला पानी गंदे तौलिए में भर भर कर निकाला था। मसहरी के अंदर ट्रंकों के इर्द गिर्द जाले, मोटे मोटे मकड़े, कीड़े, काकरोच, जाने क्या क्या निकला था। कुक्को ने सारे में डीडीटी छिड़की और फिनाइल कपड़े पर डाल डाल कर मसहरी और इसके इर्द गिर्द का सारा फर्श चमकाया था। इन तीनों में ऐमन के उकसाने पर थोड़ा खर्च करने पर नया वलवला सा पैदा हो गया था। शायद इन्हें ज़िंदगी कुछ ज़िंदगी जैसी रवां होती नज़र आने लगी थी। वो कल जाकर मुनिया का 5वीं जमात में दाखिला भी करवाई थी। नई किताबों बैग लालच में मुनिया ने पढ़ने की हामी भी भर ली। जुगनू और कुक्कू पहले भी पढ़ाई से नहीं भागते थे। ऐमन को अपने और घर के साथ अपनायत बरतते देखकर उनमें नया जोश सा भर गया था। जायदा बाजी का बीमार मुरझाया हुआ चेहरा जैसे खिल उठा। गोश्त के अंदर धंसी आंखों में कैसी ममनूनियत भर गई थी। सिर्फ एक सल्लू था जो इससे छुपता फिरता था। अगरचे इसने कई बार इसे दोस्ताना अंदाज में बुलाने और समझाने की कोशिश की थी, मगर वो तो इसकी शक्ल देखते ही भाग खड़ा होता। इसने स्कूल के रास्ते में आने वाले 2 प्रॉपर्टी डीलर से मुनासिब सस्ते किराए पर ज़रा बेहतर घर के लिए भी कहा था। इन्हीं तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घुटे घुटे तंग कमरों वाले मुख्तसर से मुख्तसर घर का किराया सुनकर इसका दिल धक से रह गया था। वो यहाँ के माहौल अहाते में जमा इस गलीज गंद के ढेर से उठने वाली बू से निजात पाने के लिए कहीं और जाना चाहती थी। किराए का सुनकर इसने कुछ अरसे तक, जब तक वो कुछ सेटल नहीं हो जाती, यहीं रहने का फ़ैसला कर लिया। मगर अब एक इस छोटी सी नौकरी का आसरा हुआ था, वो भी छोड़ आई थी। ये तो तय था कि वो खुद छोड़कर ना आती तो 15 दिनों बाद उन्होंने खुद ही से फारिग कर देना था। आखिर तू चाहता क्या है नामुराद? जब पेट की दोजक भड़कने लगती है तो तुझे घर याद आने लगता है रोटियां तोड़ने के लिए। ऐमन बेचारी ने महीने भर का राशन डलवा दिया था तो रोटी मुफ्त की मिलने लगी, पर मैं बताऊं तुझे, आज नहीं मिलेगी। जा यहाँ से किसी लंगर से खा ले। जब तुझे हमारी परवाह तक नहीं तो हमें भी तेरी भूख की फिक्र नहीं। शायद सल्लू आया था। जाहिदा बाजी ने इसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ना दो रोटी, जो सारे दिन में 2 रोटियां देकर एहसान करती हो ना। 4 साल का था जब से इस घर की रोटी चलाने के लिए कमाने में लगा हूँ। अब 4 दिन को बेरोज़गार क्या हुआ? माँ ने आंखें ही फेर लीं। चला जाता हूँ यहाँ से, नहीं आऊँगा दोबारा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं, परवाह नहीं तो मैं। वो रुंधे गले से कहकर मुड़ा और जाने लगा। ऐमन ने छलांग मारी और पीछे से जाकर इसकी कमीज़ को कंधे से दबोचा। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। खौफज़दा सा मुड़ा और ऐमन की शक्ल देखकर और भी डर सा गया। इधर आओ, मेरी बात सुनो। कितने दिनों से तुम्हें बुला रही हूँ। वो इसे घसीटती हुई अंदर खींच लाई। वो जिसको मैंने मोबाइल बेचा था इसने आगे कहीं और सेल कर दिया, तो मैं कहाँ से लाऊं? वो इसे यूं घसीटने का मतलब समझते हो आजिज़ी से बोला, इसको गोली मारो। तुम ये बताओ तुम क्या चाहते हो? ऐमन इसे मसहरी पर बिठाकर इसके आगे कुर्सी पर रास्ता रोक कर बैठी थी, कहीं वो उठकर फ़ौरन ना भाग ले। क्या? मैं क्या चाहता हूँ? वो ज़रा बिगड़ कर बोला। अपने बारे में क्या सोचा? यूं ही आवारा फिरते रहोगे? काम ढूंढता रहा हूँ, नहीं मिलता तो क्या करूँ? तीखे अंदाज में बोला। काम को छोड़ो, पढ़ोगे? नर्म अंदाज में इसके घुटने पर हाथ रखकर बोली तो वह हैरान हुआ, जैसे कोई ना समझ में आने वाली बात पूछी गई हो। क्या? वो हैरान सा हुआ। पढ़ोगे स्कूल में? वो जोर देकर बोली। मैं? वो सीने पर हाथ रखकर अचंभे से बोला। हाँ, तो और क्या? तुमने कौन सी जमात तक पढ़ा है? 4थी क्लास में था जब छोड़ दिया। क्यों? पढ़ने में दिल नहीं लगता था? हाँ, वो नज़रें चुरा कर बोला। तो इतने साल पढ़ाई छोड़कर भी तुमने क्या किया? कोई काम हुनर सीखा? घर वालों के लिए न सही, अपने लिए कुछ कमा सको? वह जवाब में चुप सा रह गया। अच्छा मुझे बताओ सोच कर कि तुम क्या चाहते हो? पढ़ना चाहते हो या कोई काम सीखना चाहते हो? और नशा कब से कर रहे हो? आहिस्ता से बोली तो इसने चौंक कर सर उठाया। किसी चीज़ ने इसे काटा हो? नहीं, झूठ नहीं बोलना, सच कहो। और मुझे मालूम है तुम नशा करते हो, सिगरेट भी पीते हो, जुआ खेलने वाले आवारा लड़कों की टोली में भी बैठते हो। और ये झूठ है, गलत है। वो तड़प कर बोला। ये सब दुरुस्त है, मुझे मालूम है। तुम पढ़ाई दिल लगा कर करने लगो तो मैं तुम्हें पार्ट टाइम काम ही ना करने दूँ। देखो पढ़ लिख जाओगे तो एक बाइज्जत बावकार इंसान की तरह सर उठाकर ज़िंदगी गुजारोगे। तुम्हारे मामू की मिसाल तुम्हारे सामने है, किस तरह उन्होंने इस पसमानदा माहौल से निकल कर ख़ुद को पॉलिश किया, तालीम हासिल किया। और सॉरी, मगर मैं इन जैसा कभी नहीं बनना चाहूँगा। मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा।
اور آپ کے بھروسے پر معلوم نہیں آپ کتنے دن کتنے گھنٹوں کے لیے ادھر آ گئی ہیں۔ جب ماموں جیسے قریبی رشتے نے ہمیں کبھی نظر اٹھا کر دیکھنے یا ہم سے ہمدردی کرنے کی زحمت نہیں کی تو آپ کو بھلا کیا مصیبت پڑی ہے؟ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیے گا، وہ لڑکا نہ تو اتنا چھوٹا تھا، نہ اتنا کم عقل اور نادان جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو، اس کا قد ایمن سے بھی نکلتا ہوا تھا۔ کیا آپ کوئی جرم کر کے ادھر چھپنے کے لیے آئی ہوئی ہیں؟ کیونکہ عموماً لوگ ایسے علاقوں کا رخ تبھی کرتے ہیں جب انہیں قانون کی نظروں سے چھپنا ہو۔ وہ واقعی اتنا چھوٹا اور نادان نہیں تھا۔ اب کے گنگ ہونے کی باری ایمن کی تھی، فوری طور پر تردید بھی نہیں کر سکی۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ اس کی چپ کو رضامندی سمجھ کر طنزیہ بولا تھا۔ غلط، بالکل غلط، زور سے سر ہلا کر بولی۔ جیسے آپ نے میرے سچ پر یقین نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں؟ وہ اس کے یوں سر ہلانے پر آرام سے بولا، ایمن تب تو گئی، تمہاری مرضی۔ میں نے جو کچھ کہا تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے کہا، میں نے مشورہ تمہاری بہتری کے لیے دیا تھا، ورنہ تم جو جی میں آئے کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کے میں نہ ماننے والے اڑیل سے انداز اور تمسخرانہ نظروں سے بری طرح جھلستے ہوئے کہا، کرسی پیچھے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے کھڑا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ یہ جاہل کم عقل سا لڑکا مجھے کیسا آئینہ دکھا گیا؟ بے چینی سے اٹھ کھڑی اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی شام سلو کی محلے کے لڑکوں سے تاش کھیلتے ہوئے زبردست لڑائی ہو گئی۔ انہوں نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کا سارا جسم نیل و نیل تھا، سر میں گہری چوٹوں کے ابھار۔ وہ سیڑھیوں کے پاس نیم بے ہوش پڑا تھا جب جگنو نے اوپر آ کر ماں کو اطلاع دی۔ زاہدہ باجی تو وہیں سینہ پیٹ کر رونے لگی۔ ادھر ادھر سے عورتیں فوراً اکٹھی ہو گئیں۔ ایک تو ان کے لیے ایمن کی موجودگی معمہ بنی ہوئی تھی، اور موٹی زاہدہ اس بارے میں ذرا جو منہ سے بھاپ نکالتی ہو۔ اس معمے کی دوسرے سلو کی محلے کے بدنام ترین بدماش لڑکوں کی ٹولی میں شمولیت، اور اب ایسی خستہ حالت۔ پھر سب سے بڑھ کر انہیں تجسس پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا کہ اتنے دنوں سے زاہدہ موٹی کے گھر سے بچے ادھار آٹا، چینی، دودھ، پیسے، دال کچھ بھی مانگنے نہیں آئے۔ ایسا کون سا پوشیدہ خزانہ اس کی کوٹریوں سے نکل آیا جو اسے کوٹری کے لوگوں کی حاجت نہیں رہی؟ وہ زاہدہ اور سلو کو تسلی کم دے رہی تھیں، نظریں ادھر ادھر جدھر جدھر جا سکتی تھیں دوڑا دوڑا کر اس تجسس کی تشفی کرنے کے لیے کوئی سرا ڈھونڈنے میں جتی ہوئی تھیں۔ اے زاہدہ، یہ ادھر ہی ہے، خیر سے تمہاری بھر جائی، بھائی تو تمہارا ادھر دوبارہ نظر نہیں آیا، یہ ادھر کائے کو بیٹھی ہے؟ ایک عورت سے رہا نہیں گیا، منہ کے آگے دوپٹے کا گولا سا بنا کر اتنی سرگوشی میں ضرور بولی کہ زاہدہ کے ساتھ جملہ عورتیں اور اندر بیٹھی ایمن بھی سن لے۔ ہاں آتا ہے۔ انہوں نے رونے کے دوران مبہم سا لبوں کے اندر باہر زبان کو پھیر دیا۔ دیکھا تو کبھی نہیں، یہ کہیں بھگا کر تو نہیں لایا؟ شکل حلیے سے تو کسی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی ہے۔ عشق کا معاملہ لگتا ہے دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اب ماں باپ کے عتاب سے بچنے کے لیے وہ اسے ادھر چھوڑ کر خود کہیں اور روپوش ہو گیا۔ تیسری نے کہانی کو کلائمیکس تک پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا ہو، حوالات کی سیر پر ہو۔ اس کا دماغ بھی اللہ معاف کرے 7ویں آسمان پر رہتا ہے، 4 حرف کیا پڑ گیا، خود کو کوئی اعلیٰ چیز ہی سمجھنے لگا ہے۔ اے وکیل احمد بخش نے ترس کھا کر اسے اسکول میں پڑھایا اور اس کا خرچ بھی اٹھایا، ورنہ باپ کی طرح کھوتا ریڑھی چلا رہا ہوتا۔ اللہ معافی، دماغ میں ایسا تکبر کا کیڑا ہے۔ ان سب نے اتنے دنوں کی دل میں چھپائی بھڑاس خوب منہ بھر بھر کر نکال لی۔ جگنو کو ساتھ والے پپو کی ماں کے ساتھ بھیج کر زاہدہ باجی نے سلو کے لیے ڈسپینسری سے دوائی منگوائی اور اسے گرم دودھ کے ساتھ زبردستی دی۔ اب اسے مارنے پھٹکارنے یا ڈانٹنے کا فائدہ نہیں تھا، گھنٹہ بھر میں تو اس کا پنڈا تیز بخار میں جلنے لگا تھا۔ ایمن اسے دیکھنے باہر نہیں آئی، ان عورتوں کی باتوں نے اسے اندر تک جھلسا دیا تھا۔ وہ عصر نو یہاں سے بھاگ جانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ سلو کی ہائے ہائے نے رات بھر کسی کو بھی سونے نہیں دیا۔ صبح پھر محلے کے ڈاکٹر سے دوائی منگوائی گئی۔ گھر کا راشن تمام ہونے کو تھا، اس کے لیے پیسے دیے۔ ایمن کے پرس سے نیلے نوٹ تیزی سے کم ہوتے ہوئے صرف 2 عدد رہ گئے تھے، اور اس کی فکر لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ مامی، آج مجھے ٹیچر سے شاباش ملی، میں نے سبق بھی ٹھیک سنایا تھا اور کام بھی پہلے دنوں کے مقابلے میں اچھا کیا تھا، یہ دیکھو۔ کوکو کی دیکھا دیکھی جگنو منیا بھی سے مامی کہنے لگے تھے۔ منیا نے اپنی اردو کی کاپی کھول کر اس کے آگے کی، اس نے بے توجہی سے دیکھا۔ اس کے لیے اب ادھر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بھاگ جاؤں یا رہ جاؤں، مجھے جو بھی حتمی فیصلہ کرنا ہے جلد از جلد کرنا ہوگا، بالکل کلاش ہونے سے پہلے۔ پھر اسے کشمکش کے بھنور میں ڈول دی تھی، اسے کبھی ایسی سچویشن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ پھر وہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے بھی کسی بھی فیصلے پر بہت دیر تک قائم بھی نہیں رہ پاتی تھی۔
اب بھی ایسی صورتحال تھی، ایک بار پھر فرار کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی، مگر باہر نکل کر اپنے لیے سب سے پہلے کوئی سر چھپانے کا مرحلہ اسے سب سے کٹھن لگتا، اور آزمائے ہوئے دوستوں کو وہ آزمانا نہیں چاہتی تھی۔ مامی دیکھیں، میں نے صحیح لکھا ہے۔ جگنو اس کے پاس بیٹھا اپنے اسکول کا کام کر رہا تھا، اس کے آگے اپنی کاپی کرتا ہوا بولا۔ اس نے بے خیالی میں ایک نظر اس کی کاپی پر ڈالی، سرسری نظر کئی پل اس صفحے پر جمی رہ گئی۔ موتیوں جیسی شفاف انداز تحریر اور ایک ردھم میں لکھی ہوئی ترتیب وار خوبصورت لکھائی۔ بہت خوبصورت لکھائی ہے جگنو تمہاری، تعریف کے بغیر رہ نہیں سکی۔ جس سارے اسکول میں سب سے اچھی میری لکھائی ہوتی ہے، سب استاد میری کاپی منگوا کر اپنی کلاس کے لڑکوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ وہ جواباً خوش ہو کر فخریہ انداز میں بولا۔ کوکو باہر چولہے کے پاس بیٹھی کچھ پکا رہی تھی۔ شام کو چولہے کا پائپ کھینچ کر چولہا باہر لے جاتے تھے کہ آگ کی گرمی سے دونوں کمرے کم گرم ہوں۔ ایمن تو اس پر بھی شکر کرتی تھی کہ یہاں گیس تھی، اگر لکڑیاں یا کوئلہ ہوتا۔ وہ یوں ہی آگے بڑھ کر کوکو کی بکھری کاپیاں کتابیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کی لکھائی جگنو جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، مگر اچھی تھی، اور ہر ٹیسٹ میں اس کے مارکس اور ٹیچر کے کمنٹس۔ میں ہر سال اپنی کلاس میں فرسٹ آتا ہوں، اس بار بھی ماسٹر جی کہہ رہے تھے میں ہی اول آؤں گا۔ اور ایمن اس کے چہرے پر نظریں گاڑے سوچتی چلی جا رہی تھی۔ اف، اتنا خوفناک منظر اس نے کب دیکھا تھا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر اس کے باوجود اس کی بے اختیار چیخیں نکلتی چلی گئیں۔ وہی ہنستا مسکراتا پڑھائی سے محبت کرنے والا معصوم چہرے والے جگنو کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، بالکل جیسے کٹ چکی ہو، صرف اٹھانے والے کے بازو کے سہارے سے جڑی ہو، ایک دھاگے کے برابر جڑی ہو، ورنہ کٹ چکی ہو۔ سرخ سرخ گرم لہو کی دھاریں یوں بہہ رہی تھیں جیسے کوئی فوارہ اچھل رہا ہو، خون میں لت پت۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئیں، پتلیاں ایک ہی نقطے پر ساکت۔ اس کی دل دوز چیخوں اور اس کے واویلے سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ ساتھ والا پپو اور ناصر منڈیرے پھلانگ کر آئے، اور پتہ نہیں کیسے وہ قاتل دھاگا جو شاید اس کی گردن تن سے جدا کر ہی چکا تھا، الگ کر کے اسے بازوں میں اٹھائے نیچے بھاگے۔ اور وہ وہیں ککو کے ساتھ چمٹی، منہ کے آگے ہاتھ رکھے، آنکھیں میچے چیختی ہی چلی گئی۔ وہ بس چند لمحے سے سہارا دے سکی، خود بھی روتی وہیں گر گئی۔ اچھا بھلا جگنو نے ہوم ورک ختم کیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ 4 منزلہ اوپر چھت پر لے آیا۔ اندھیری سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس کی ٹانگوں کے پیچ ہل گئے۔ اوپر چھوٹی سی چھت تھی، سیمنٹ کی منڈیل تھی، جن پر بیٹھ کر اسے بہت اچھا لگا۔ نیچے جیسے قدموں تلے وہ گنجان ترین علاقہ بچھا ہوا تھا، چیونٹیوں کی طرح بالکل ننھے منھے سے وجود باریک باریک گلیوں میں رینگتے پھر رہے تھے۔ اسے اوپر آنے سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھت اتنی اونچائی پر ہوگی۔ ہوا اگرچہ سبک رفتار نہیں تھی، کبھی کبھی تیز ہو جاتی، کبھی بالکل غائب۔ نیل گوں آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کی سیاہیاں تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کبوتروں کی ڈاریں لمبی اڑانیں بھرتیں، پھر واپس اپنی چھت پر جاتیں۔ کئی چھتوں پر کبوتروں کے اونچے اونچے جال سے بنے تھے، وہ ارد گرد کے نظاروں میں گم تھی۔ باقی سب آسمان پر اڑتی رنگ برنگی پتنگوں کو دیکھنے، کوئی کٹی پتنگ لوٹنے کی فکر میں تھے۔ جگنو اور مینا پیش پیش تھے، جبکہ ککو اس کے پیچھے تھے۔ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مہینے بعد اسے اتنی وافر آکسیجن ملی ہے۔ وہ ساری ٹینشنز بھلا کر محفوظ ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر میں منظر ہی بدل گیا۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ ساری چھت خالی تھی، فرش اور منڈیر پر جگہ جگہ خون پڑا تھا۔ وہ کتنی دیر ادھر کھڑی اس بھاگ دوڑ کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ کمرے کے باہر چھوٹے سے برآمدے میں زاہدہ باجی اپنے پیڑھے سے نیچے گری تھی اور کوکو ساتھ بیٹھی تھی، دونوں رو رہی تھیں۔ وہ ڈرتے کانپتے ان تک پہنچی اور چپ چاپ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا حوصلہ نہیں ہوا کہ پوچھے جگنو کہاں ہے یا اس کا کیا حال ہے۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تو وہ دیوار کے ساتھ لگی لگی اندر چلی گئی اور چارپائی کے کنارے ٹک گئی۔ مٹیالی روشنی میں جگنو کا مسکراتا معصوم سا چہرہ ابھرا، اور ایک دم سے اس کی گردن کٹ کر ایک طرف گر گئی اور خون کی دھاریں اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے زور سے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ زاہدہ باجی کی گھٹی گھٹی چیخیں، واویلا، بین کبھی ہلکے ہو جاتے کبھی تیز، وہاں ہر طرف گونج رہے تھے۔ نیچے اوپر ہر طرف موت کے گہرے سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ اسے ایک دم سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ اے میرے اللہ، اور کیسی میری آزمائش کرے گا؟ ایسی تکلیف دہ زندگی، قابل نفرت، قابل رحم، پھر بھی تجھ سے گلہ نہیں کیا، لب سی لیے۔ یہ چوٹ نہ لگاؤ میرے دل پہ، میرے بچے کو میری بھی عمر لگ جائے، مجھ گناہ گار کی بھی، جسے پیدا کرنے والوں کو ڈھنگ سے پکارنا بھی نہیں آتا، تو میرے آنسوں کی زبان سمجھتا ہے۔ میری ممتا کے گلشن میں جو آگ لگی ہے، اس کی آنچ تو تیرے آسمان تک آ رہی ہے، بخش دے، معاف کر دے، میرا کلیجہ ٹھنڈا رکھیو۔ زاہدہ باجی کی درد بھری آہیں سارے میں چکراتی پھر رہی تھی۔
रात सारी इन्हें दुहाइयों और आंसू वावेले में गुजर गई। अम्मा बच गया है जुगनू, खतरे से बाहर है, वो अब डॉक्टर कहते हैं। सल्लू की आवाज़ थी जलते सहरा में दूर तक बरसती ठंडी बारिश की बौछार। जिंदगी में पहली बार इसका जी चाह उठकर रक्स करे, वो भी ऐसा दीवाना वार कि अपनी सुध बुध ना रहे। इसे और कुछ ना सूझा तो जाकर जाहिदा बाजी के गले से लगकर रोने लगी। इसने दूसरी जॉब एक डॉक्टर के क्लिनिक में बतौर रिसेप्शनिस्ट की थी। जॉब भी अच्छी थी, पे भी मुनासिब थी। शाम के 6 घंटे की जॉब इसे उम्मीद हो चुकी थी वो अब जल्द सेटल हो जाएगी और कहीं मुनासिब इलाके में माकूल किराए का घर भी देख लेगी। अभी तीसरा महीना भी स्टार्ट नहीं हुआ था कि डॉक्टर साहब के दूसरे शहर चले गए और इसके नसीब में फिर ख्वारी आ गई। फिर तो खज्जल ख्वारी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इसके पर्स से आखिरी नोट भी जाने कब निकल कर खर्च हो चुका था, हत्ता कि इसके गले की चैन भी बिक गई। तीसरी जॉब से एक दिन पहले इसने टॉप्स भी बेच दिए। बतौर सेल गर्ल एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली जॉब इसे कतन पसंद नहीं थी, मगर पहले कौन सा काम इसने अपनी पसंद से किया था। जुगनू के वाक़े ने सबके दिलों को सहमा दिया था। सल्लू ने प्राइवेट ट्यूशन पर 5वीं के इम्तहान की तैयारी शुरू कर दी थी। शाम को कोई ना कोई छोटा मोटा काम तलाश कर लेता, अक्सर नाकाम ही लौटता। घर की तमाम तर जिम्मेदारी ऐमन के कंधों पर आ गई थी। जुगनू और कुक्कू तो इसके दीवाने हो चुके थे। इसे ज़रा देर हो जाती वो इसे फाटक के पास सीढ़ियों में अपना मुंतज़िर पाती। मुनिया की तबीयत में थोड़ी सरकशी, थोड़ा अच्छी चीज़ों का लालच अभी भी था। फिर ऊपर छत पर जाकर साथ वाले नासिर के साथ नज़रबाजी, रुकों का तबादला करना इसका मनपसंद मशगला था। जाहिदा बाजी की डांट, सोटी की मार इस पर कम ही असर करती थी। जो जो अच्छी जॉब का हसूल मुश्किल होता जा रहा था, वैसे वैसे इसके अंदर का इस्तराब, बेजारी बढ़ती चली जा रही थी। डिपार्टमेंटल की जॉब इसने तीसरे महीने छोड़ दी। उनकी टाइमिंग 18 घंटों तक चली गई थी और इसके कस्टमर से मामूली से झगड़े पर उन्होंने इसकी हाफ सैलरी भी काट ली। वो गुस्से में 3-4 चीज़ों को हाथ मार कर गिराती आई, बोलती बकती झकती जॉब पर लात मार के आ गई। अब इसके हाथ में सिर्फ शहरियार की पहनाई हुई अंगूठी रह गई थी। वो न जाने क्यों इसको किसी हाल में बेचना नहीं चाहती थी। सो हिम्मत करके एक बार फिर जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। तीनों चारों जिस लगन और शौक़ से स्कूल जाने लगे थे, पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे थे, अगर वो पीछे हट जाती तो फिर इनका ज़ौक़ व शौक़ अपनी मौत आप मर सकता है और इसकी ज़िम्मेदारी यकीनन ऐमन पर होती। इसने तेज़ चमकती धूप में आंखें चुंधिया कर देखा। इसके सनग्लासेस कब के टूट चुके थे और नए लेने का कभी ख्याल भी नहीं आता था। एमा डार्लिंग, हाउ आर यू? कैसी मानो शनासा सी आवाज़ थी। इसके कदम बेख्तियार ठटके। पीछे मुड़कर देखा तो पल भर को साकित सी रह गई। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? तुम एमा ही हो ना? गोल्डी ने इसे गाड़ी में बिठाने के बाद हैरत से पूछा। वो सर हिलाकर तायद भी नहीं कर सकी कि वो वाकई एमा है। वो तो मामी बन चुकी थी। क्या बात है, इतनी कमज़ोर, ऐसी बेढंगी ड्रेसिंग में ईमान से? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। तुम्हारा वो शहरी साहब कहाँ गया? क्या वो कोई धोखेबाज निकला या तुम्हारे साथ कोई हाथ कर गया? आजकल हो कहाँ तुम?